میں اپنے پروگرام ویک اینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو میرا سلام. اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ اس کا موضوع ہے بلدیات، کہ بلدیاتی جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اس میں کیا امینڈمنٹ ہو سکتی ہیں، اور یہ جو بلدیات کا نظام ہے یہ عوام کو کس طرح سے ریلیف پہنچا سکتا ہے. اور اس وقت جو کراچی کی عوام خاص طور سے آپ دیکھیں تو بجلی، پانی، گیس یعنی یہ سیوریج کا نظام انہی مسائل کے اندر وہ پھنسی ہوئی ہے. اگر یہ ہمارے ملک کا نظام اور اس شہر کا نظام اگر بہتر ہو جائے تو عوام کو کچھ ریلیف شاید ان کو مل جائے، ان کی زندگی کچھ آسان ہو جائے. آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے آپ امیر ہیں تب بھی آپ کو پانی نہیں مل رہا، چاہے آپ غریب ہیں آپ کو تب بھی پانی نہیں مل رہا. آپ امیر ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ آ کر ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ڈی ایچ اے والے ایک زمانے میں جب بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی تو ڈی ایچ اے کی عوام نے باقاعدہ سے ڈی ایچ اے کے علاقے میں اور ڈی ایچ اے کے آفس کے باہر کنٹونمنٹ بورڈ کے آفس کے باہر انہوں نے مظاہرہ کیا تھا. تو ہمارے عوام چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو سب کو بلدیات سے متعلق جو معاملات ہیں اس کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو آج کے جو ہمارے دو گیسٹ ہیں وہ ماشاءاللہ سے دونوں کے دونوں بورن پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جن کا بہت اچھا سیاسی کیریئر رہا ہے، اور بلدیات کے شعبے سے بھی جن کی بڑی دسترس ہے شعبے کے اوپر. تو آج کے ہمارے پروگرام کے گیسٹ کا میں آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں کہ ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں وہ ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب. ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب جو ہیں وہ بائی پروفیشن تو لائر ہیں اور ڈپٹی میئر کا انتخاب بھی یہ لڑ چکے ہیں. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے کراچی کے نائب ناظم بھی ہیں، یہ نائب ناظم بھی ہیں. تو ہمارے دوسرے گیسٹ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر پارلیمانی لیڈر ہیں اور ایک وسیع تجربہ سیاست کے شعبے میں رکھتے ہیں. تو میں اپنے گیسٹ کو سلام کرتا ہوں کہ جناب بہت بہت شکریہ. نہایت میں آپ لوگوں کا ملتمس ہوں کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے ہمارے اس پروگرام میں آئے، ہمارے چینل پہ آئے. تو میں پہلا سوال آپ سے کروں گا سیف الدین صاحب کہ آپ کچھ بلدیاتی نظام کے بارے میں، ہمارا جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس کے بارے میں اپنے ذرا کچھ خیالات کا اظہار کریں گے آپ ذرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں، بلدیاتی نظام کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمارے آئین نے تسلیم کی ہے، اور آئین ہمارا یہ ڈائریکشن دیتا ہے. 140A جو آرٹیکل ہے جس کا لوگ بہت ذکر کرتے ہیں، وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جو یہ گورنمنٹس ہیں ہماری، یہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اتھارٹی لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کریں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین یہ چاہتا ہے کہ لوکل لیول پر، گراس روٹ لیول پر یہ سارے مسائل حل ہونے چاہیے جو لوکل باڈیز کا کام ہے کرنا. تو یہ لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں یہ گلی محلوں کے نمائندے ہوتے ہیں. اور سب سے بنیادی ہمارا جو درجہ ہے یہ آپ دیکھیں کہ جو جمہوری نظام ہے یعنی ڈیموکریٹک سسٹم کو یہی نظام جو ہے آگے پروان جا رہا ہے، بالکل یہیں سے. لیکن بیس لائن نہیں. بدنصیبی یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹس ہمارے یہاں آتی ہیں وہ اس کو اپنا رائیول سمجھتی ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ نظام بنے. آپ دیکھیے جب بھی ماشاء اللہ لگتا ہے ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو وہ بلدیاتی نظام قائم کر دیتے ہیں اور صوبائی اور قومی اسمبلیوں کا نظام ختم کر دیتے ہیں. اور جب یہ صوبائی اور قومی اسمبلیاں الیکٹ ہوتی ہیں اور پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ کسی صورت سے نہیں چاہتی کہ یہ نظام بنے. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر انہوں نے کسی صورت سے انتخابات نہیں کروائے اور آج تک نہیں قائم ہے. اسلام آباد میں ہر ممکن انہوں نے کوشش کی کہ یہ والے انتخابات نہ ہو سکیں. بڑی مشکل سے کے پی کے اندر انتخابات ہوئے، سندھ کے اندر 2.5 سال تک انتخابات نہیں ہوئے. جماعت اسلامی ہائی کورٹ گئی، جماعت اسلامی الیکشن کمیشن گئی، جماعت اسلامی سپریم کورٹ گئی، جب جا کے 2.5 سال کی تاخیر سے یہاں پر انتخابات کی ڈیٹ آئی اور 3 مرتبہ اس کے بعد بھی انتخابات ملتوی ہوئے. اور اس کے بعد جو انتخابات کی رات تھی یعنی 15 جون کی رات جو تھی، 15 جنوری کی رات، اس دن بھی ہمارے شرجیل میمن صاحب اعلان کر رہے تھے کہ انتخابات کراچی میں نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے بار کے اس کی مزاحمت کی، الیکشن کمیشن جماعت اسلامی کی کافشوں سے ہی بالکل. تو وہ پھر لیکن دیکھیے اس سے مشکل کیا پیش آئی کہ اگلے دن لوگوں کو یہ تھا کہ شاید انتخابات نہیں ہے، اس لیے ٹرن آؤٹ کم رہا. ہم نے بڑی مصیبت سے لوگوں کو بتایا، اطلاع کی کہ بھائی آج انتخابات ہیں. تو یہ جو بلدیات کا نظام ہے یہ بڑا بنیادی نظام ہے، اور جس ملک میں اور ہمارے ملک میں اگر یہ بلدیاتی نظام کو نہیں ڈیولپ کیا گیا، اس کو نہیں اگر اسٹرینتھن کیا گیا، کوئی ترقی ممکن نہیں ہے. کوئی کام آپ دیکھیے لوگوں کا نہیں ہو سکے گا. اور جو یہ کراچی کے اندر لوگ پریشان گھوم رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام، لوگوں کا کام کیا ہے؟ عام آدمی کا کام کیا ہے؟ عام آدمی کا کام یہ ہے کہ گٹر نہ بہے، اس کا اس کے گھر پہ پانی پہنچ جائے،
اور اس کے گھر پہ جو ہے بجلی پراپرلی آ جائے. یہ چھوٹے چھوٹے کام اس کے ہیں, انہیں کاموں کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے گٹر کا ڈھکنا ٹوٹ جائے, آپ کے گھر میں گندا پانی آنا شروع ہو جائے, آپ کے گھر میں پانی نہ آ رہا ہو, تو سوائے اس کے کہ آپ پیسے خرچ کریں, رشوت دیں واٹر بورڈ کے اسٹاف کو, یا کوئی بڑی سفارش لگائیں, اس کے بغیر یہ کام ممکن ہی نہیں ہے. لیکن بلدیاتی نمائندوں کے آنے کے بعد یہ ممکن امید ہے کہ شاید بلدیاتی اس صورت میں, اب یہ میں ایک ساتھ میں لائحہ لگا دوں کہ یہ اس صورت میں جبکہ ان کو پراپر اختیارات دیے جائیں. جو ہمارا موجودہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2013 کا, اس میں تمام اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں, تمام اختیارات سلب کر لیے گئے. اس کا ہم گھڑی گھڑی مطالبہ کرتے ہیں, ہمیں دیں. تو جو اختیارات سلب کر لیے گئے ان کے بارے میں کچھ بتائیں, اور یہ بتائیں گے امینڈمنٹس کیا ہونی چاہیے اس ایکٹ کے, اس قانون میں, جس سے عوام کو کم سے کم, میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھیے بلکہ ان کی مسائل عوام کے تو حل ہوں جناب. ایز کمپیئر ٹو آور سسٹم ان 2001 میں جو ہمارا بلدیاتی نظام تھا, اس کے اندر بڑے وسیع پاورز تھے ان بلدیاتی نمائندوں کو, جو مشرف صاحب نے بنایا, مشرف صاحب کے دور میں بنا, NRB وغیرہ سارے NRB بنائی تھی مشرف صاحب نے, جی شاید اسی کے تحت یہ لوکل انہوں نے بنایا تھا. لیکن انہوں نے بڑا اچھا سسٹم یہ بنایا تھا کہ پوری دنیا کے جو نظام تھے اس کا مطالعہ کر کے, اور نجمی عالم صاحب کے زمانے میں ناظم رہے, ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس سے بڑے اختیارات تھے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو آپ نے یہ نام دیا جی عامر کا بنایا ہوا نظام ہے, تو بھائی عامر کی نظام, عامر کی تو بنائی, اچھا کام کر سکتے ہیں, عامر اچھا کام, یہ برا کام چھوڑے. عامر نے تو آپ سب لوگوں کو پروان چڑھایا, عامر کے ذریعے سے تو آئے, تو وہ چھوڑ دیں. عامر ہی وہ ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ وہ اس نظام سے اگر کمپیئر کریں تو 2013 میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا, اس میں انہوں نے وہ تمام اختیارات لے لیے. اور اس میں سب سے بالخصوص میں بات آپ سے یہ کروں کہ جو یونین کمیٹیز جو سب سے بنیادی درجہ رکھتی ہے, اس کے بعد سے کوئی اختیار ہی نہیں چھوڑا انہوں نے, کوئی اختیار نہیں چھوڑا. آخر میں جو کچھ اختیارات تھے ٹاؤنز کے پاس یا سٹی گورنمنٹ کے پاس, یہ ہماری KMC ہے, تعلیمی ادارے اور صحت کے ادارے, انہوں نے وہ بھی تمام لے لیے. اب انہوں نے اس کو اومٹ کر دیا کہ اب یہ ہم نے یہ تجویز دی تھی مراد علی شاہ صاحب نے, اور انہوں نے ایک زمانے میں کہا تھا 2021 میں یا 22 میں, ہمیں سب پارٹیز کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں تجاویز دیں کہ امینڈمنٹس کیا ہونے چاہیے. ہم نے پوری ان کو تجاویز بھیجی تھی کہ اس کے اندر یہ اختیارات سارے کے سارے آپ نے لے لیے, یہ اختیارات شامل کریں. اور ہم نے 29 دن کا دھرنا بھی دیا تھا سندھ اسمبلی کے سامنے اسی مسئلے کے لیے کہ بھائی بلدیاتی نمائندوں کو, بلدیاتی اداروں کو آپ اختیارات دیجئے. لیکن نہیں دیے. انہوں نے معاہدہ بھی کیا ہمارے ساتھ, انہوں نے بل بھی اسے بنایا, اس کو کیبنٹ سے پاس بھی کروایا, لیکن آج تک اس کو صوبائی اسمبلی میں پیش نہیں کیا. تمام اتھارٹیز جو ہیں, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, MDA, LDA, جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری لے لی گئی ہیں. واٹر بورڈ لے لیا گیا تھا. اب واٹر بورڈ میں انہوں نے تبدیلی کی ہے, وہ بھی ورلڈ بینک کے دباؤ پر, ورلڈ بینک سے کہ جی انہوں نے یہ کیا کہ میئر کو اس کا چیئرمین بنا دیا ہے. لیکن ابھی بھی وہی سسٹم چل رہا ہے. CO صاحب جو ہے بھی بتا دوں, وہ بھی ورلڈ بینک کے وجہ سے نامزد, دیکھیں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا اس بارے میں کہ جو آپ وائس چیئرمین جو ہے نقوی صاحب نے, دیکھیں یہ میرے بھائی ہیں, ان سے ایک بات, ان کے توسط سے میں ان کی گورنمنٹ سے یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے نچلی سطح کے نمائندے جو یونین کمیٹیز کے چیئرمین ہیں, ان کو اگر آپ نے یہ اختیار نہ دیا کہ وہ ان چیزوں کو چیک کر سکیں, تو ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے, واٹر بورڈ کا اسٹاف ہو, سینیٹیشن کا اسٹاف ہو, وہ کہتے ہیں آپ کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سینیٹیشن کے اسٹاف کہتے ہیں ہم تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ ہیں. واٹر بورڈ کا اسٹاف کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ہیں ہی نہیں. تو بھائی یہ جو UC کا چیئرمین ہے بیچارہ بیٹھا ہوا, یہ کیسے لوگوں کے مسئلے حل کرے گا, وہ تو اسے کہنے نہیں مانتے. بالکل بالکل. تو بس نجمی صاحب, نجمی عالم صاحب, پھر آپ ذرا کچھ بتائیں جناب اس ساری صورتحال کے بارے میں, کہ جو کچھ سیف الدین صاحب نے کہا امینڈمنٹس کے بارے میں, کہا کیونکہ آپ تو بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ, شاید آپ میئر بنتے تو شاید کچھ اور اس شہر کا نجمی کی بات یہ, لیکن بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں اور تسلیم ہیں. بہت سی باتوں سے میں اتفاق کروں گا, جو ہے پرابلمز ہمیں ان کو دیکھنا ہے, اور ہمیں لوکل باڈی ایکٹ میں, میری ایز اے UC چیئرمین میرا بھی خیال یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم نے ابھی 1-2 کام یہ کیے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس ٹاؤنز کو دے دیا ہے, جو ایک بڑی اچھی چیز ہے. اور اس کی میں مثال آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں, میں 4 سال سے ڈپارٹمنٹ سے کہہ رہا تھا ٹیکس بھیج دو. اب پہلی دفعہ مجھے آیا ہے ٹاؤن سے ٹیکس, پہلے ایکسائز نے نہیں بھیجا 4 سال میں, یہ ہم کو دیا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم اس پہ بھی کام کریں. اصل میں پہلے یہ منتخب نمائندے نہیں تھے, تو سالڈ ویسٹ ایک ادر ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا, لیکن اب آپ بہت جلد دیکھیں گے اور ان کو دیکھیں نا کانٹریکٹ دے دیا گیا, تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کیا کچھ اس میں ہوتا رہا ہے, ٹاؤن وائز کریں, ان کا سسٹم الگ بنا ہوا تھا. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ سالڈ ویسٹ نے اس بار کام کیا ہے,
میں یہ ضرور بس یہ کام ہوا کہ جو یہ منتخب نمائندے تھے وہ فیلڈ میں موجود تھے، وہ کام کروا رہے تھے. ٹھیک ہے. ہم ابھی اس کو سالڈ ویسٹ پہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ٹاؤن وائز ان کو کہا ہے کہ اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرو، اور اس میں پھر یو سی وائز ہم اس کو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو سالڈ ویسٹ کی بات ہے اس میں واقعی میں بھی چیئرمین ہوں، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اس میں تبدیلی لا کے اس کو منتخب نمائندوں کے انڈر میں کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو وہ کہے کہ جی ہم تو ان کو منتخب نمائندوں کی بات، ان کے علاقے کی پرابلمس کو ان کو سننا پڑے گا. اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی سے آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو منتخب نمائندوں کے انڈر میں لائیں گے. جہاں تک بات ہے کچھ اور، دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون جو بھی بنے ہیں کوئی وہ قرآن کا صحیفہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. جب پریکٹیکلی دیکھیں گے، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی ہاؤس میں کہ اگر کوئی ایسی چیز ان کی نظر میں آتی ہے، ماشاء اللہ وکیل بھی ہیں صاحب ہمارے، کوئی ایسی امینڈمنٹ آئیں گے تو ہم اس کو ویلکم کریں. چلیں سر، بہت اچھی بات ہے. ابھی میں بریک کی طرف جاتا ہوں اور پھر بریک کے بعد پھر اپنے ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ. اب میں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں جاتا ہوں اور نجمی صاحب سے کہوں کہ دوبارہ آپ نے کنٹینیو کرے، بتائیں آپ. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سالڈ ویسٹ کو ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. واٹر بورڈ کو بھی یہ بھی ٹاؤنز کے پاس جانا چاہیے. نہیں ان کا سیٹ اپ اپنا ہے، لیکن اس کو ٹاؤن وائز ہم کریں گے. اور ٹاؤن کا جو چیئرمین ہوگا، جو بھی وہاں کا آفیسر ہوگا، وہ ٹاؤن کے چیئرمین کو جواب دے ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہا کہ میں ٹاؤن کے چیئرمین کی بات نہیں مانوں گا. They have to work under the town chairman. سر آج تو آپ کو کل شب کا تو واقعہ پتہ ہے نا کہ ٹاؤن ایڈمنسٹریٹر جو ہے آپ کے جمیل ڈیری صاحب کے ساتھ کل کا واقعہ پتہ ہے کہ الیکٹڈ چیئرمین ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ گئے اور وہ کیا جھگڑے ہوئے. پی ڈی صاحب رضوان صاحب جو ہیں ان کے آفس کے اندر کوئی الاٹمنٹ وغیرہ کا سلسلہ اس طرح کا پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ، ایک پاور گیم جسے میں کہیں گے کہ وہ جس کی پاور زیادہ ہوگی وہ جیت جائے گا اس کھیل میں. ہوگا یہ کہ میں اپنے اس چیئرمین کو بہت اپریشیٹ کروں گا. میں I will stand with him. اس نے ایک چوری پکڑی جو رات کے اندھیرے میں رجسٹرار کا کیا تھا. چوریاں تو ہو رہی ہیں سر اس نظام میں، چوریاں ہو رہی ہیں. نہیں کر سکتا، ہمارے پورے سسٹم میں چوری ہے. میں اس کو ڈینائی کروں گا تو جھوٹ ہی بولوں گا. میرے چیئرمین نے ایک اچھا ہے اور بولڈ اقدام اٹھایا کہ آپ مجھے بتائیں رات کے 9 بجے رجسٹرار، اس کا آفس الگ ہے، وہ کیا کر رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا؟ اور رجسٹرار بالکل، اور پی ڈی صاحب نے بلایا ہوا تھا ان کو، رضوان صاحب نے، تو جمیل نے اس کو روکا. میئر صاحب کو کمپلین کی ہے، سی ایم صاحب کو اس نے کمپلین ہاں جی، ان کی ویڈیو بھی دیکھی میں نے. بالکل ہم اس کے خلاف ایکشن کریں گے. اور وہ شخص ایک کرپٹ آدمی ہے جس نے اورنگی ٹاؤن کی درجنوں وہ ایمنیٹیز بھیج دی. ہم اس سے ایک ایک اس کی ایمنیٹی کا اورنگی ٹاؤن کے حساب لیں گے. اور میں اپنے چیئرمین کو میں چاہتا ہوں سارے چیئرمین اس طرح بولڈ ہو جائیں، کسی کا لحاظ نہ کریں اگر غلط کام کرتے دیکھیں. تو اس سلسلے میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی انقلابی اقدام ہونا چاہیے، کوئی آپ لوگوں کی میٹنگ کال ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اور اس نظام کو ہم بہتر بنائیں. دیکھیں جب اجلاس چلے گا، میرے بھائی بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، تو ہم. جی السلام علیکم، میں ایک کال کی طرف جا رہا ہوں. ہیلو جی السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. ہاں جی، بس ذرا بھی ہمارا ڈسکشن تھا لوکل گورنمنٹ کے اوپر، بلدیات کے نظام پر، کہ یہ بلدیاتی نظام جو یہ نئے منتخب نمائندے آئے ہیں یہ کس طرح سے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے، سہولیات پہنچائیں گے اور اس نظام کو بہتر کریں گے تاکہ کراچی کی عوام کچھ تو بیچاری جو ہے سکھ کا سانس لے. تو آپ سے میں ایک سوال یہ پوچھوں گا خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے کہ خواتین کے لیے کوئی اسپیشل اس قانون کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کیا ہے کہ یہ خواتین جو اپنا کام آپ کی طرح سے جو خواتین نمائندے ہیں وہ کوئی اچھا کام کر سکیں اپنے ہی علاقے کی، اپنے ہی شہر کی خواتین کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک خاتون نے اس کو اپنا خون بھی دیا ہے. وہ ہماری بہت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں جنہوں نے ایک مثال قائم کی، اور آج پوری دنیا میں ان کے حوالے سے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ کتنی نڈر بہادر خاتون تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنی پاورفل تھی. تو جس طرح محترمہ خود ایک خاتون تھی تو انہوں نے بہت ساری ایسی پالیسیز پہلے ماضی میں بنائی ہیں جس میں خواتین کو بہت زیادہ پاور دی گئی ہے، ان کو حقوق دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے بڑے کام ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بھی کام کرنے کی ضرورت ہے.
ہم نے جس طرح میں ابھی KMC کی ممبر بن کے جب آئی ہوں تو پہلا میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ خواتین کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، جس کے لیے میں نے بہت ساری چیزیں تیار کی ہیں. چونکہ ابھی ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ پہلا سیشن بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے، منڈے سے الحمدللہ ہوگا، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم رکھیں گے. اور یہ جو 4 سال ہے اس میں ہم جو چیزیں رہ گئی ہیں، اور خاص طور پہ کراچی کی خواتین کے حوالے سے، کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جہاں پر لوگ زیادہ تر کمانے آتے ہیں، اور کراچی میں کوئی ایک زبان یا ایک قوم یا ایک قبیلہ نہیں رہتا. جو جتنے بھی لوگ ہیں دوسرے صوبوں سے وہ ہمارے صوبے میں آتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے صوبہ سندھ کے جو شہر ہے کراچی اس میں آتے ہیں. تو یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو خاص طور پہ خواتین کو روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ فراہم کیے جائیں. نہ صرف روزگار کے مواقع دیے جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ورک پلیس پہ یا ان کی روڈز پہ ان کی ٹرانسپورٹیشن جو ہو جہاں سے وہ ٹرانسپورٹیشن میں بہت کام کیا آپ نے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب. تمام چیزیں لیڈیز بس پنک بس چلا دی ماشاء اللہ شجیع احمد صاحب نے جی. بالکل 1-2 بسیں چلنے سے کراچی کا مسئلہ حل ہو گیا. کافی بسیں ہیں سر، مختلف لانچز ہوتے رہے. جی میڈم آگے کہیں اور آ رہی جی. بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ اس طرح غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس طرح غلط بیانی کر کے آپ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو چیزیں آنکھوں سے دیکھ رہی ہے تو آپ کی بات پہ بلیو نہیں کرے گی، بلکہ آپ اپنا معیار گرا دیں گے اس بات پہ. آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا اپریشیٹ کرتے ہیں. میڈیا نے اپریشیٹ کیا ہے آپ کی ان کاوشوں کو جناب. انٹرنیشنل سروے ہوا ہے وہ آیا اور عوام جو ہے نا وہ بھی انٹرنیشنل سروے 10 قسم کی خود رپورٹیں بنائی جاتی ہیں. کراچی دیکھتے ہیں عوام کو پتہ چل جائے گا. سسٹینیبل ہو نہیں پائی ہے ٹرانسپورٹ، یعنی ہوگی ایک وقت آنے والا بتائے گا. ہم تو کچھ نہیں کہتے اس بارے میں. جی ہاں کنٹینیو کریں، آپ بولیں. جی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں جو روزگار کے لیے نکلے تو ان کو ہر جگہ ان کو محفوظ ملے، سیف ملے، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے ہراسمنٹ کے حوالے سے کہ کوئی ان کو ہراساں نہ کر سکے. اور جو خواتین محنت کرتی ہیں اور اس محنت کے عوض ان کو سیلری دی جاتی ہے، پھر اس پہ ان کو ہراساں بھی کیا جائے، یہ تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک عورت محنت کرتی ہے، ٹائم دیتی ہے، اور جب اس کو سیلری دینی ہے تو ساتھ میں اس کو ہراساں بھی کیا جائے. تو اس طرح کے قوانین ہم لے کے آئیں گے تاکہ سخت سے سخت ترین سزائیں ہراسمنٹ کی دی جائیں، تاکہ خواتین جو ہے وہ بالکل آزادی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں. جی میڈم ہراسمنٹ کو تو امبرسمنٹ بھی کبھی ذرا ادھر آفس بھی جا کے ذرا آپ دیکھ لیا کریں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، کتنے لوگوں کے کیسز آ رہے ہیں، کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں قانون تو پاکستان میں بے شمار ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں جو ہے بڑی مایوسی ہوتی ہے میڈم دیکھ کے. دیکھیں آپ کوئی بھی قانون اس کو امپلیمنٹ کرنا اوبیسلی تھوڑا اس میں بہت زیادہ ایفرٹس ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ رہا ہے کہ ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ جب سے بنایا ہے ہم نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہے خواتین کے حوالے سے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارا صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جیسے ہمارے شہر کراچی میں خواتین سب سے زیادہ جو ہے روزگار کے لیے نہ صرف آتی ہیں بلکہ روزگار سے اپنا رزق حلال بھی کماتی ہیں. تو یہ تو مثال دیکھیں، یہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی کوئی جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے، الزام لگائے، وہ اس کا ایمان ہے، اس کا وہ سچ جھوٹ ہے. لیکن جو چیز ہے جو واضح ہے، صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے کہ یہاں لوگ اپنے روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے آتے ہیں. باقی میڈم کچھ خواتین لیبرز کے لیے کوئی قانون سازی کروانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی جو ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں اس میں ایک ٹھیکیدار کی لیبر کا سسٹم چل رہا ہے. اب وہاں پر وہ کبھی تنخواہ دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو وہ اس میں ضرور دیکھیں انڈسٹریز کا جو ہے نا، انڈسٹریز ہے، منسٹری آف لیبر ہے، آپ کی تمام منسٹریز موجود ہیں جو کہ بہت شکریہ میڈم آپ کا. انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی ضرور آئیے گا ہمارے اسٹوڈیو میں، پھر آپ سے مزید بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. جی تو سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں منسٹری آف لیبر ہے، منسٹری آف لیبر ہے. دیکھیں پہلی دفعہ لیبر کارڈ کا بھی سندھ گورنمنٹ نے اجرا کیا ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کسی فیکٹری میں ہے EOBI میں رجسٹرڈ ہے تو وہ لیبر مانا جاتا تھا، ورنہ نہیں. اب تو جو یہ کیا ہے کہ ٹھیلے والا بھی اپنا لیبر کارڈ بنوائے گا، ہیلتھ کارڈ لیبر کے، تاکہ ہم ہوٹل پہ کام کرنے والے لڑکے کو بھی رجسٹرڈ کریں. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے کہ ابھی سندھ گورنمنٹ نے یہ انٹروڈیوس کیا ہے کارڈ، جو عام ہوٹلوں پہ کسی جگہ پہ جو لیبر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو رجسٹر کرائے گا. ورنہ پہلے صرف فیکٹریوں والے بھی یہ کرتے تھے
کہ ان کے پاس 400 لیبر ہے تو وہ 200 لیبر کی لسٹ دیتے تھے کہ 200 ہیں تاکہ UBI کے پیسے کم دینا پڑے. اب تو سندھ گورنمنٹ نے یہ کر دیا ہے کہ ہر آدمی جو لیبر ڈیفینیشن میں آئے گا وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا UBI میں. یہ بہت بڑا کام ہے سر. لیکن ابھی ہو رہا ہے نا جب بلا جو کارڈ انٹروڈیوس ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں, یہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. ابھی سیسی میں اور اس میں آپ کے ہاسپٹلس پہ جو کام ہو رہا ہے, جی بالکل مجھے پتا ہے, بڑی مشینریز وغیرہ آئی ہیں, میری بات ہوتی ہے بہت اچھی طریقے سے. پھر دوسرا میں نے خبر بھی دی تھی کہ جو آپ کو کورنگی 5 نمبر میں ایک اسپتال ہے اس کا بہت برا حال ہے, مشینز وغیرہ ایمبولینس سب بہت بڑا جو ہے. عباسی شہید اسپتال دیکھا تھا کیا؟ عباسی کا تو سبھی کو پتہ ہے, بتانے کی ضرورت میرا نہیں اپنا ہے. خیال یہ تھا, میں ان سے تھوڑا کہوں گا آپ کو جب ہم سے مذاکرات میں ہاسپٹلس پہ چند ہاسپٹل پہ ضد نہیں کرنی چاہیے تھی. ابھی تو آپ کے امیر صاحب بھی گئے تھے عباسی شہید اسپتال کے لیے, انہوں نے یہ نہیں پوچھا وہاں پر ابھی ایک چوری ہوئی ہے کہ سیکنڈ فلور پہ پنکھے چلر وغیرہ سب غائب ہیں, وہاں کیا نہیں ہو رہا, تنخواہ خیر نہیں ملی. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہیلتھ پہ جو کام سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے پورے پاکستان میں نہیں ہے وہ ہمارے. نہیں, کارڈیو کو دیکھ لیں, کارڈیو کو دیکھ لیں, آپ کو ایک پیسہ دینا پڑتا ہے. ارے بھائی کارڈیو کا بھی کتنا, دیکھیے اتنا آپ 1000 روپے لگا کے 100 روپے کا کام کر رہے ہیں, یہ ظلم کر رہے ہیں. کارڈیو ہے, سکر کارڈیو ہے, آپ اس کے اوپر, یا گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے. جی گمبٹ کی تو میں خود گواؤں اس بات کی, گمبٹ نہیں. آپ کا ٹراما سینٹر ہے جہاں پہ آپ کو روپیہ نہیں دینا پڑتا, فری علاج ہو رہا ہے. بالکل. اور ابھی جو نیا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں کورنگی اور مزید ٹراما سینٹر بھی بنائے جائیں گے سندھ میں. سابق جو صاحب ہیں جو اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر, انہوں نے مجھے بتایا 1000 سے اوپر بیڈ کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, جو ورلڈ کا سب سے بڑا ہارٹ ڈیزیز ہاسپٹل ہوگا. اچھا, ایک جو ہمارا گلشن میں ہاسپٹل ہے اس کا ڈیزیز ہاسپٹل, جی انفیکشن ڈیزیز کا بھی پاکستان میں صرف ایک ہی ہاسپٹل. سندھ گورنمنٹ ہیلتھ پہ بہت کام کر رہی ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ عباسی ہاسپٹل, رفیقی ہاسپٹل ہمارا کینسر ہاسپٹل ہے, اس میں بڑا دکھ ہوتا جاتا ہوں. وہاں پہ پتہ ہے پاکستان کے ہارٹ کا ہاسپٹل بھی ہے, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز بھی ہے جناب. ہاں دیکھیں اس کا نے جو بنایا تھا. جی بالکل. ابھی ہمارے کیمرہ مین گیا, مجھے کہہ رہے ہیں عمران بھائی مجھے کہا گیا کہ 300 روپے کی پرچی بنوا کے لے کر آؤ جا کے, میں اپنی والدہ کو دکھانے کا, تو بیچارہ کیمرہ مین کیا تنخواہ ہوتی ہے, 300 روپے بینک میں گیا اور بینک میں جا کے پرچی بنوا کے اس کی والدہ کو دکھا گیا. گورنمنٹ کے پاس تو یہ اچھے ہو جائیں گے. بالکل بہت اچھا ہو جائے گا کہ خاص طور سے یہ ہارٹ کا ہاسپٹل اگر NICVD کے پاس چلا جائے اگر, تو کسی کے پاس بھی چلا جائے, مطلب سندھ گورنمنٹ کے پاس چلے جائے تو ہاسپٹل اچھے ہو جائے. خیر ہم KMC کے اوپر واپس آ جاتے ہیں. چلیں جی. دیکھیں ہماری خواہش ہوگی کہ ہم ایک چیز کو, آپ جب پریکٹیکل, جب مجھے یاد ہے 2001 میں جب نعمت اللہ صاحب ناظم بنے تھے, میں اس ان کا لیڈر آف اپوزیشن تھا, تو 1 سال تک ہم سب ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ کیونکہ وہ نیا سسٹم تھا, پتہ نہیں تھا, ٹاؤنز کی اور سٹی گورنمنٹ کی آپس میں لڑائی چل رہی ہوتی تھی, یونین کونسل کی ٹاؤن سے چل رہی ہوتی تھی کہ یہ ہم کریں گے, فنکشن لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اب خیر چیزیں کافی کلیئر ہو گئی, لیکن میں اس بات کے حق میں ہوں سیف صاحب کی بات سے کہ ہمیں یونین کونسل کو فائنینشلی اور مضبوط کرنا چاہیے, تاکہ جو فوری کام ہیں لوگوں کے وہ جلدی ہو جائے. یونین کونسل کو ہمیں فائنینشلی مضبوط, کچھ یہ جو شیئر ہے اس میں سے جو پراپرٹی ٹیکس کی صورت میں ہے, یا جو بھی ٹیکسز, ایڈورٹیزمنٹ ٹیکس ہے, یا جو بھی, اس میں سے کچھ شیئر, بہت زیادہ نہیں, آپ یونین کونسل کو دیں, 10% ہی دے دیں اس میں. یا میری یونین کونسل سے اگر جتنا جمع ہوا ہے ٹیکس, اس کو اس طرح بھی ہو سکتا ہے, میری خواہش تو یہ کہ جس یونین کونسل سے جتنا جمع ہو اس میں آپ کو شیئر ملے گا. پھر وہ UC چیئرمین کا کام ہے کہ ہیلپ کرے اور اپنے علاقے سے ٹیکس جمع کر کے دے. یونین کونسل اگر اسٹرانگ ہوگی تو, کیونکہ لوگوں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, میرا کھٹکھٹانا ہے, انہوں نے جا کے نا حافظ نعیم صاحب کا کھٹکانا ہے, نا مرتضی عواف کا کھٹکانا, ہم دونوں کا دروازہ ہے. تو اگر آپ جتنا نچلی سطح پہ مضبوط کر دیں گے اتنا شہر کے لوگوں کے مسائل ہوں گے. مسائل بے انتہا ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹس کی نااہلی, مسائل حل بھی نہیں ہوئے جناب لوگوں کے. سر نہیں ہوئے نا, میں تو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, میں کب ان کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تیر چلا دیا. دیکھیں میں نظمی صاحب اور بیروکریٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. منتخب نمائندے پہ پریشر ہوتا ہے لوگوں کا, بیروکریٹ کو کسی کا پریشر نہیں ہوتا. ہم پہ تو پریشر ہے نا کہ بھائی یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. اب گیس دینا میری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن گیس کے لیے بھی لوگ مجھے پکڑے ہوئے کہ میرے یہاں گیس نہیں آ رہی. آج صبح میرے گھر پہ بہت ساری خواتین آ گئی, گیس کرو کچھ,
ہمیں کرنا ہے کہ بالکل. دیکھیں آپ رولنگ پارٹی آپ کی, آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے جناب, ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کے پاس بھی آئیں گے, یہ رولنگ پارٹی نہیں ہے لیکن ان کو بھی یہ نہیں کہ لوگ چھوڑ دیں گے, سیف کو بھی اتنا ہی پکڑیں گے جتنا مجھے پکڑیں گے. تو بالکل پہلی بات ہے لوگوں نے اگر آپ کو الیکٹ کیا ہے وہ ایکسپیکٹ کرو. میرے خیال میں ہمیں نچلی سطح پہ میں فیف کی بات ہے کہ یہ جو فنڈز ہیں اختیارات منتقل کرنے چاہیے. آپ ہی کیا نچلی سطح پہ دیکھیں وسائل بھی اختیارات کو کلیئر کرنا چاہیے, اختیار کو کلیئر کرنا چاہیے کس کی کیا کیا جاب رسپانسبلٹی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ روڈ کاٹ رہے ہیں, انہوں نے یونین کونسل سے پرمیشن لے لی. یونین کونسل کو نہیں دینی چاہیے, وہ ٹاؤن کو دینی چاہیے روڈ کاٹنے کی, اس کی وہ پیمنٹ لیں تاکہ وہ پیسے روڈ پہ لگیں. کیونکہ یونین کونسل تو ہمیں, لیکن یہ جو فنڈز آ رہے ہیں اس میں سے میرے خیال میں ابھی شاید سندھ گورنمنٹ پہلے ہمیں 5 لاکھ روپے مل رہے تھے, شاید وہ بڑھا رہے ہیں. جی سر, یہ سر کوئی پراپر جو ہے نا کرسٹل کلیئر بجٹ ہونا چاہیے, کوئی پلان ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں بجٹنگ جو ہوتی ہے, بجٹ جو آتا ہے وہ کون لاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر ملک کے اندر, وہ اس بجٹ کو اس کو لے کر آتا ہے. ہمارے یہاں جو فائنانس منسٹری ہوتی ہے وہ اس بجٹ کو انٹروڈیوس کر رہی ہوتی ہے. پنڈی میں اس کے ساتھ تو اب میں جناب بریک کی طرف جاتا ہوں. میں بریک کے بعد پھر نجمی عالم صاحب سے میں کچھ سیاسی سوالات ضرور پوچھوں گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اچھا جی, اب پروگرام کے تھرڈ سیگمنٹ میں اپنا ایک سوال سیاسی سوال جو ہے وہ نجمی عالم صاحب سے پوچھوں کہ اتنے سینئر لیڈر ہیں, اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ماشاءاللہ یہ رہے ہیں, تو ذرا کچھ اپنا سیاسی تجزیہ مجھے دے کہ جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں نے دیکھا اور آبزرو کرتا آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ایک بڑی تنظیم تھی, سب لوگ آپ اس سے واقف ہوں گے کہ جب ان کا ڈاؤن فال ہوا تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک نئی پارٹی لانچ کی حقیقی کے نام سے, اور ایم کیو ایم حقیقی وغیرہ یہ لوگ آئے, لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکے, ووٹ نہیں لے سکے, کوئی سیٹ نہیں نکال سکے. اس کے بعد پھر مختلف چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہے وہ بنائی گئیں, جس میں پاک سرزمین نے لانچ کیا, ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم لندن وغیرہ, لیکن یہ بھی وہ مینڈیٹ اس شہر کا حاصل نہیں کر سکے کہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا یا ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دوران, اس 20 سال کے عرصے کے دوران کہ جب ان کا ڈاؤن فال آیا تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ عوامی مسائل کو حل کر اور اپنا ووٹ بینک بناتے, ایک سافٹ کارنر عوام سے لیتے. تو وہ میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے نظر نہیں آتا کہ واقعی میں وہ لوگ جو ہیں واقعی میں پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں یا ووٹر ہیں, کیا وہ بیچارے ناراض ہیں ابھی تک عوام کے, ان کے مسائل حل نہیں ابھی تک. جن کا آپ ذکر کر رہے تھے ان کا چیپٹر کراچی سے کلوز ہو چکا ہے. کراچی کے لوگوں نے بہت بھگت لیا, ابھی تک بھگت رہے جناب, کسی بھی نام سے آ جائے تک بھگت رہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ اب دوبارہ اس کھڈے میں نہیں گریں گے انشاءاللہ. یہ تو مجھے پورا یقین ہے. 3-4 لانچز ہو چکے ہیں, 3-4 لانچز ہو چکے ہیں, لیکن اور 10-12 لانچز پھر ملا بھی دیا سب کو, بھی لانچز کرا لیں انشاءاللہ. کراچی کے سب کو یکجا کر کے ملا بھی دیا, پھر بھی کوئی نہیں ہے ان کی طرف. ایک بات آرٹیفیشل چیز آرٹیفیشل ہوتی ہے, یاد رکھیے. ایک تو ظلم یہی ہے کہ آپ پارٹیاں لانچ کریں, دیکھیں نا, جو لوگوں کی بنائی ہوئی قدرتی پارٹیاں ہیں, نیچرلی جو گروہ کی ہیں, اس کے بعد لانچ کر رہے ہیں. کبھی ایک پارٹی لانچ ہو رہی ہے, کبھی دوسری لانچ ہو رہی ہے. یہ کتنا آپ دیکھیں نا تشویشناک نظام ہے کہ آپ اس طریقے سے مصنوعی پارٹیاں بنائیں, ان کو لانچ کریں اور ان کو جگہ دیں, ان کو فری اسٹائل, ان کو آپ جو فیسیلیٹیٹ بھی کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو دفتر بنا کے دیں. دیکھیں آپ, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایسا, میں حیران کہ بھئی آپ آئے ایک دن اور آپ کے پاس 2000 کا اس کا دفتر بھی بن گیا آپ کا, اور کارکن بھی, اور پیسہ اور پراڈو گھومنا شروع کر دیا. سیفالدین صاحب, مجھے کچھ صنعت کاروں نے بتایا جی ہمارے پاس کچھ کالز آئی ہے, کچھ ریکویسٹ آئی ہے, جناب فلانی پارٹی کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. یہ بڑا ظلم ہے. اگر پیپلز پارٹی ہے, جو بھی ہے, ہمارے ان سے لا کے اختلاف ہے, لیکن ایک ٹھیک ہے, ایک پارٹی ہے نا, پراپر پارٹی ہے, موجود ہے, کام کر رہی ہے. آپ بیچ میں پارٹیاں انٹر کروا رہے ہیں, کبھی ایک نام سے, کبھی دوسرے نام سے, کبھی ان کو توڑوا رہے ہیں, کبھی جڑوا رہے ہیں, کبھی 3 ناموں سے, پھر 3 ناموں سے. کہ آپ کی پولیٹکس کا لوگوں کی نظر میں گندی ہو رہی ہے, تو وہ جینین پولیٹیکل لوگ, سیاستدان بھی گندے ہو رہے ہیں, صرف سیاست نہیں, سیاستدان بھی گندے ہو رہے ہیں. یہ سب ایسی جیسے آپ چھوڑ دیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے بنانا پارٹی توڑنا. یہ کام ہے لوگوں کا, نہیں دینا جس کو نہیں دیں گے ووٹ. پلیز یہ کرنا بند کریں. ہم نے بہت دیکھ لیا کنونشن لیگ سے, اب تک یہ کہانی اب بند ہو جائے اس ملک میں تو اچھا. اچھا, ایک میں توجہ آپ دلانا چاہ رہا تھا تھوڑی سی نجمی عالم صاحب سے, وہ یہ کہ دیکھیں ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل سروے ہوا ہے جس میں کراچی جو ہے
169 نمبر پر آیا ہے گندے ترین شہروں میں اور نان لیویبل سٹیز کے اندر. 173 میں سے نان لیویبل سٹی کے ناقابل رہائش شہر. تو یہ کراچی جیسا بڑا شہر ہمارا اس ملک کا, سندھ کا دارالحکومت, پاکستان سے دیکھیے اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت 15 سال سے یہاں موجود ہے اور 40-50 سال سے وہ کسی نہ کسی اس میں حکومت کرتی رہی ہے کنٹینیوس. ابھی حکومت 15 سال سے ان کی ہے. اس کے باوجود کراچی کا یہ حال ہونا تو بدترین ایک چیز ہے. دوسری چیز میں آپ کے چینل کے توسط سے, نجمی عالم بھائی بھی بیٹھے ہیں ہمارے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں کراچی میں آپ پورے صوبے سے کرپٹ ترین افسران کو لا کے اپوائنٹ کر رہے ہیں. بالکل بلڈنگ کنٹرول, ایون ہیلتھ میں بلڈنگ. عمران بھائی میری بات ایسی سن لیں تاکہ یہ پہنچ جائے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس وقت ایسی بڑی مافیا بن گئی ہے پوری کراچی میں, اتنی انلیگل کنسٹرکشن کرا رہے ہیں, پورے کراچی کو پٹے پہ دے دیا. اور آپ کون چلے جائیں, ابھی ایئرپورٹ کے برابر میں پروجیکٹ کھڑا رہا ہے سائما والوں کا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں سے وی گو ان آئسولیشن اگر کوئی نیا حادثہ ہو گیا. سائما والوں کا مزیدار بات یہ بڑی کہتے ہیں جو بنا رہا ہوتا ہے وہ محلے کے سائما گرین کے نام سے وہ کہتا ہے, جو بلڈر ہے مافیا کا بندہ, وہ کہتا ہے آپ کچھ کر لو. اور واقعی یہی بات ہوتی ہے. لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتیں اتنی کمزور, اتنے ناقص نظام, ججز حضرات کو اپنی قوت کا اندازہ نہیں, ان کو نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ سوچو لوگ عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں, وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملتا. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مافیا بن گئی ہے, رجسٹرار آفس مافیا بن گئے ہیں. ان کا کام صرف پیسے لوٹا رہ گیا. اور یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے. ساری بدنامی ان کی ہو رہی ہے. اخباروں میں تصویریں چھپ رہی ہیں بلڈنگ کنٹرول کے جو بدنام ترین عہدیدار ہیں, ان کے ساتھ ان کے منسٹر کی تصویر چھپ رہی ہے کہ یہ پیسہ لے رہے ہیں. تو اس پہ توجہ کرنی چاہیے. دیکھیے کراچی کو برباد آ رہی ہیں باقاعدہ. دیکھیں بلڈنگ کنٹرول پہ میں ایگری ود یو کہ وہاں پہ اس کو صحیح, اب یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول بن گیا ہے, ناٹ کراچی. لیکن فوکس ان کا صرف کراچی پہ ہی بتاؤں, سارے کراچی حیدرآباد میں بہت سے بلڈرز ہیں, انہوں نے بتایا عمران ہم حیدرآباد میں بنانے پڑے کیوں, یا کراچی میں تنگ بہت کرتے ہیں. اس کے بعد تو بدترین حال ہوا ہے. پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی تو کم از کم کراچی کے افسران ہوتے تھے, کچھ خیال کرتے تھے. اب آپ نے کیا کیا کہ اب آپ نے ان لوگوں کو جمع کیا جن کا کام ہی صرف پیسے جمع کرنا ہے, اوپر پہنچانا ہے. اس سے بدترین صورتحال ہے. کراچی سے باہر پہ تقسیم نہ کریں. تقسیم نہیں, یہ تقسیم پہلے کی وجہ سے دیکھیں اگر آپ کراچی میں شہر کو ہم بہت خون دے چکے ہیں, یہ تقسیم والی نہیں ہے, یہ والی بات پہ نہ کریں کہ شہر میں کرپٹ نہیں کر رہا ہوں. کرپٹ اور نان کرپٹ, دیکھ کرپٹ ترین لوگ اگر آپ کراچی میں, آپ بالکل کہیں کرپٹ یا نان کرپٹ میں ویسے نہیں کروں گا, لیکن کراچی اور کراچی سے باہر یہ والی پلیز بھائی اگر آپ پورے صوبے سے بہت نقصان پہنچاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے بڑے ایشوز ہیں کراچی کے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. کراچی میں بہت بڑے پیمانے پہ مائگریشن ہو رہی ہے باہر سے, جو ہمارا انفراسٹرکچر برداشت نہیں کر سکتا. بالکل بالکل, اربن مائگریشن بہت زیادہ ہے. تو بھائی آپ کو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے نا. گورنمنٹ بالکل کہ وہاں کے لوگوں کو وہیں روزگار مل جائے. بالکل آپ کچی آبادیاں بڑھوا رہے ہیں, آپ انکریجمنٹ کروا رہے ہیں, آپ کراچی کو گوٹ میں تبدیل کر رہے ہیں, آپ کراچی میں مزید گوٹ بڑھوا رہے ہیں. بعد میں وہ ریگولرائز ہو جاتے, بالکل بلڈر لے خرید. آپ بجائے اس کے شہر بنائیں. ہم یہ کریں, دیکھیں نا یہ کاروبار ہو گیا ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑا ایشو. میں گوٹ بناؤ, ریگولرائز کرو, بیچ دو. یہ کر رہے ہیں. میرے شہر کا سب سے بڑا ایشو اس وقت بن رہا ہے اغوانی. یو شوڈ اسٹاپ دیم. سب کو ڈھونڈنا چاہیے جو اغوانیوں کا. میں بالکل کہہ رہا ہوں, ساری دنیا سنے, افغانیز کا ایشو ہمارے شہر پہ بہت بڑا بن رہا ہے. سر اب وہ افغانی نہیں رہا, وہ پاکستانی ہو گئے. 40,000 میں آپ کو پتا ہے کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں بڑی آسانی سے. ابھی بھی آ رہے ہیں. پھر ہمیں یہ دیکھ چاہیے کہ اب کراچی کی مزید لوڈ نہیں اٹھا سکتا آبادی کا, اس کو ہمیں صحیح طریقے سے روکنا چاہیے. جن صوبوں سے آ رہے ہیں, سرائکی بیلٹ سے اور کے پی کے سے میجورٹی آ رہے ہیں. وہاں ہمارے خان صاحب کہہ رہے تھے ان کی 2 حکومت رہی, میں نے دودھ کی نہریں بہا دی, وہاں سے ہر روز ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں. اگر اتنی وہاں ترقی ہو گئی ہوتی تو لوگ نہیں آتے. کے بعد جناب کل مجھے پتا چلا کہ 2,000 تو صرف آپ سمجھے خواجہ سرا آئیں گے. کل انہوں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کی تھی کہ تقریباً 2,000 کے قریب خواجہ سرا جو ہیں وہ بلوچستان اور وہاں سے آئے ہیں کے پی کے سے, کہ جن کے سیلاب میں گھر وغیرہ بہ گئے, تباہ و برباد ہو گئے, وہ سب کراچی آ گئے. 2,000 کے قریب. اب دیکھ رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے, مسلم لیگ نون شامل ہے, ساری جو یہ سیاسی پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ بڑی, وہ سب شامل ہیں. اب یہ اس کا کوئی اہتمام نہیں کر رہا ہے. یہ سیلاب کے نام پہ دھندا چل رہا ہے. 1 سال ہو گیا, 1 سال ہو گیا نا, پچھلے سال سیلاب آیا تھا, آج تک سیلاب کے نام پہ دھندا چل رہا ہے.
نہ ان سیلاب زدگان کو مدد ملتی ہے. سیلاب زدگان کو فنڈ بھی آیا مدد دینی ہے تو کبھی نہیں پتا چلے گا کہاں چلا جائے گا. سرکاری ادارے اور خدمت سے فون کر رہے ہیں. گھر بن رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں سر جی, تو گھر بن رہے ہیں گھر, وہ کانٹریکٹ SRSO کے پاس ریکارڈ وہ گھر ڈیلیور کریں گے. اب وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ ادھر بھی کچھ معاملات ہیں. دیکھیں سیدھی طریقے سے کہ یہاں اس میں سیلاب کی صورتحال کو ایک بات سمجھنی ہوگی. سندھ میں سیلاب میں سب سے زیادہ جو ایریا افیکٹ ہوتا ہے وہ کچے کا ہوتا ہے جی. وہ کیونکہ دریائے سندھ کا اوریجنل پارٹ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. ابھی جب کم ہوتا ہے پانی ہمیں نہیں دیا جاتا سندھ کو تو وہ کم ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ سیلاب اپنے فل اس پہ آتا ہے. اچھا کچے کے علاقے میں آپ کو کوئی پکا گھر نہیں ملے گا. اچھا میری جب سیلاب زدگان آئے تھے تو ان سے بات ہوئی تو وہ بڑے خوش تھے اس سیلاب سے. میں نے کہا تم لوگ کیوں خوش ہو؟ گھر کہہ رہے تو ہم جھونپڑا پھر بنا لیں گے, ہمیں نئی مٹی مل گئی. اب ان کا وہ خوش تھے کہ اگلے 2 سال ہماری فصل بہت اچھی ہوگی. لیکن سندھ میں کنٹینیوسلی ابھی جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, جی جی کلائمیٹ کے اثرات ہو رہے ہیں, اسی کے لیے بہت بری طرح سے ہی قوم متاثر ہو رہی ہے. ہم پلاننگ کر رہے ہیں, ان سے بھی بہت ہیلپ لینی ہے مجھے. ہم تو ہر ہیلپ کرنے پلان کر رہے ہیں کہ MC میں فوری طور پہ ہم ٹارگٹ بنا کے چلیں کہ ہر UC میں 1000 پیڑ لگانے پڑے. کریں گے, پیڑ بھی لگائیں گے, لیکن پیڑ پہلے آپ لوگوں کو مطلب گیس تو دیں, بجلی تو دیں, پانی تو دیں, گٹر تو صاف کریں, ان کو سڑک تو دیں, ان کا کوڑا تو اٹھوائیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس جو میں نے اٹینڈ کی, اس میں ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ کراچی میں جو کھڈے ہیں اور جو روڈوں کی ابتر صورتحال ہے, اس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں, آنے والے کچھ دنوں میں ہمارے پاس بے شمار کیسز آئیں گے ریڑھ کی ہڈی کے امراض سے متعلق, امراض کے روڈوں کی. لیکن اس وقت بھی کراچی کی جو بڑی آرٹریز ہیں, مین آرٹری, اس وقت کوئی ڈسٹرب نہیں, ساری کی ساری بنی ہوئی. اس کا چندی گڑھ روڈ پہ جو ایک شخص مر گیا اور بیوی اور اس کا بچہ اس کا زخمی ہوا ہے, وہ شخص مر گیا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا ایک ہفتہ پہلے. جہانگیر روڈ پہ چندی گڑھ روڈ پہ بتا رہا ہوں میں, فل فلیش کام چل رہا ہے. کیا کام چل رہا ہے دیکھیں نا, 3 سال سے ٹوٹی پڑی ہے, اور وہ روڈ جو ہے بننے کے بعد 3 مہینے میں ٹوٹ گئی. جہانگیر روڈ کیوں ٹائم لگ رہا ہے, ٹوٹ گئی بن کے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اب کیا ہو رہا ہے اس میں, پچھلی دفعہ اس کی ڈرینز کا خیال نہیں ہے, اب اس دفعہ کس کا کام ہے یہ, اب وہ ڈرینز کو کوالیفائڈ میرٹ پہ انجینئر ہوئے تو چیزوں کا خیال رکھیں گے نا. تقریباً سب میں ابھی بتاؤ شارع قائداعظم کے مزار کو جا رہی ہے شارع قائدین, اس میں ایک بہت بڑا پیچ ٹوٹا ہوا تھا. اچھا مزیدار بات دیکھیں آپ, وہاں مستقل جو ہے سیوریج کا پانی بہ رہا ہے. پرسوں رات کو اسی سیوریج کے پانی پہ کارپیٹنگ کر دی. تو ان سے جو ہمارے وہاں کے UC ناظرین ہیں, وہاں UC ناظرین جماعت اسلامی کے جیتے ہوئے, انہوں نے کہا بھائی یہ سیوریج کے پانی پہ آپ کارپیٹنگ کر رہے ہیں تو ٹوٹ جائے گا. کہہ رہے ہیں بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, واٹر بورڈ والے ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اسی پہ کر رہے ہیں. اب یہ عالم ہے کہ آپ سیوریج کے پانی میں کوارڈینیشن بھی نہیں ہے نا آپس میں. اچھا کسی کو غم نہیں ہے کہ یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا, اور اچھا کلک کے نام پہ دھندا چل رہا ہے پورا, کلک کے نام پہ فنڈنگ ہے, بتاؤں گا آپ کو. وہ کس کی فنڈنگ ہے, جو قرضہ ہے نا, وہ ورلڈ بینک سے قرضہ لیا گیا ہے پیچنگ کے لیے. اب ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ پیچ لگانے کے لیے ہم ورلڈ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں, چلیے وہ لے لیا. اچھا اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, انہوں نے ایسا ڈرامہ کیا, میں نے کلک والوں سے پوچھا, وہ دکھا رہے ہیں جی یہ پیچ ہے, یہ پیچ ہے, وہ پیچ ہے. ابھی بھائی ان پیچوں کو ڈھونڈے گا کہاں آدمی, آپ نے 36 پیچ ایک سڑک پہ دکھا دیے. اچھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو کہ کس اسٹینڈرڈ کی وہ پیچنگ ہو رہی ہے, جگہ ارے بھائی نہیں ہے نا پیچنگ میں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیے میں خود متاثر ہوں, میں کلک والوں سے مستقل رابطہ کر رہا ہوں کہ جو آپ کے پروگرام میں شامل تھا بھائی اس کو کر تو دو, کرتے ہی نہیں ہے وہ. چلیں جی چیک کروائیے گا آپ. بہرحال میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. ہمارا جو پروگرام ہے ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر, اور اپنے دونوں گیسٹوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہمارے اس پروگرام میں, اور اس امید کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ جو نیا الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر, ناظمین وغیرہ, میئر وغیرہ جو بھی آئے ہیں, بلدیاتی نمائندے جو بھی الیکٹ ہو کر آئے ہیں, یہ عوامی مسائل کو حل کریں گے اور کراچی کی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے گی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.